السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال ہے، جانور کو غیر اللہ کے نام سے پالنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اکثر یہ سوال ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے لوگ جانور کو غیر اللہ کے نام پہ پال کر شرک کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر پالنا بالکل جائز ہے اور بالکل درست ہے۔ اس تعلق سے علماء کرام نے بہت صراحتیں کی ہے، جس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو پالنا بالکل درست ہے اور اس سلسلے میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر پالنا شرک ہے، اور وہ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ وما احل بہ لغیر اللہ۔ حالانکہ یہ دلیل پیش کرنا ان کے لیے بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس دلیل کی تفسیر میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کا مراد اور مقصد یہ ہے کہ اے رفع الصوت لغیر اللہ بہ کقولہم باسم اللات والعزی عند ذبحہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کا جس جانور پر نام لیا گیا ہو وہ جانور کیا ہے؟ حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ جیسے کہ لوگ پہلے زمانے میں لات اور عزیٰ کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کیا جاتا کرتے تھے۔ حالانکہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی اہل سنت کا لوگ اگرچہ غوث کے نام پر، اگرچہ خواجہ کے نام پر، اگرچہ مخدوم سمنا کے نام پر، ان تمام کے نام پر پالتے ضرور ہیں، لیکن جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو یہی اہل سنت کے لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ اور اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بالکل درست ہے، بالکل حلال ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں تفسیر خازن میں ہے اسی آیت کے تحت، یعنی ما ذکر علی ذبحہ غیر اسم اللہ وذالک ان العرب فی الجاہلیۃ کانوا یذکرون اسماء اصنامہم عند الذبح فحرم اللہ ذلک بہذہ الآیہ وبقولہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ جس جانور کو وہ پالتے تھے بتوں کے نام، اس بتوں کے نام پر ہی ذبح کرنے کے وقت بت کا نام لیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جانور کو حلال نہیں بلکہ حرام قرار دے دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جس میں کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کے وقت تو وہ جانور ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا اور اس آیت کے تحت امام تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کانوا یقولون عند الذبح باسم اللات والعزی، یعنی کافر لوگ یہ کہتے تھے ذبح کرنے کے وقت اسم اللات والعزی، یعنی لات اور عزی یہ دو بت کے نام ہیں، تو ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے لات بت اور لات کا نام لیا کرتے تھے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ تو اب اس آیت کے وجہ سے کسی اہل سنت پر یہ کہنا کسی اہل سنت کو کہ یہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے اور یہ شرک ہے، تو بالکل درست نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ دلیل لائے، اور دلیل ایسی ہو جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور پالا جاتا ہے تو پالنے میں اور ذبح کرنے میں یہ دونوں بہت فرق ہے۔ کہ پالا تو جیسے کہ قربانی کا جانور ہم نسبت کر دیتے ہیں قربانی کی طرف، یا ہم کہتے ہیں عقیقہ کا جانور ہم نسبت کر دیتے ہیں عقیقہ کی طرف، اور یا کوئی بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا تو ہم اس کے طریقے سے کہتے ہیں ولیمہ کا جانور ہے، یہ ہم کہتے ہیں شادی کا جانور ہے۔ تو اسی طرح صرف نسبت کر دینے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کے نام سے کاٹا جا رہا ہو تب شرک ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ نام لے کر کے اس جانور پر چھری چلا رہا ہو تو وہ جانور بالاتفاق حرام ہے۔ اب اس بنیاد کو ٹھہراتے ہوئے اور اس آیت کو ٹھہراتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ جانور کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ پالنا شرک ہے، یہ درست نہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین واللہ اعلم۔